میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ میں ہوں آپ کا کیسر بھائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو بی آفیشل۔ اللہ کریم کی توفیق سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر 14 اگست دیکھنے کا منانے کا موقع عطا فرمایا، ثم الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں بہت قربانیوں سے ملا، پاکستان کے پیچھے لاکھوں جانیں قربان ہوئیں، اور پاکستان کے لیے بہت جدائیاں، خاندانوں کے خاندان بکھر گئے، پھر پاکستان وجود میں آیا۔ تو آج ہم جب پاکستان کی خوشی مناتے ہیں 14 اگست والے دن، تو ہمارا کیا طریقہ کار ہے آج کے نوجوانوں کا؟ یہ آج کی میری بات آج کے نوجوانوں سے ہے کہ وہ جناب محض آزادی کو ہلا گلا، شور شرابہ، بینڈ باجا، اور جو اکثر باجے ہیں، اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ اتنے بڑے بڑے باجے، وہ جناب اس کی آوازیں بالکل بھی نہیں سوچتے کہ کم از کم جس گلی سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ مین روڈز کے اوپر تو کرتے ہیں، گلیوں سے گزر کے ہی کرتے ہیں نا، تو گلیوں میں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو اس گلی میں کوئی بیمار ہوگا، اس گلی میں کوئی بوڑھا ہوگا جو اپنی عمر گزارنے کے بعد اب اس کنڈیشن پہ پہنچ چکا ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو اب ہلکی سی آواز بھی چڑ محسوس ہوتی ہے۔ تو جہاں 10-12 بچے مل کے ایک پوری ٹولی، ایک پورا جتھا آیا باجے بجاتا ہوا، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ آواز اور اونچی اونچی آواز، وہ ابھی گیا نہیں، پیچھے سے اور 10-12-15 آ گئے، پیچھے سے 20-25 آ گئے، تو ایسے ہی لائنوں کی لائنیں صبح سے لے کے رات تک چلتی رہتی ہیں۔ پھر جب شام ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر لوگ سڑکوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا ان والدین سے بھی کہ بچے تو خیر بچے ہیں، آپ بچے نہ بنے، آپ تھوڑی سی ہوش مندی سے کام لیں کہ ہمارا پاکستان اس طرح ہمیں نہیں ملا تھا، بڑی قربانیوں سے ملا تھا۔ تو اپنے بچوں کو ضرور آزادی منانے کا حق دیں، ان کو جھنڈیاں لے کے دیں، جھنڈے لے کے دیں، درخت لگائیں جس سے پاکستان کے اندر کول پیدا ہو، ٹھنڈک پیدا ہو۔ یہ جو گرمی دن بدن بڑھ رہی ہے، یہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ اور پاکستان تو اکثریت میں زرعی ملک ہے، اور ہو کیا رہا یہاں پہ کہ جناب سارے کی ساری کھیتی باڑی جہاں ہوتی تھی، فصلیں لہلہاتی تھی، وہاں پہ ٹاؤن بننے شروع ہو گئے، انہوں نے پلاٹ بیچنے شروع کر دیے، گھروں کے گھر بن رہے ہیں۔ تو وہ جو فصلوں کی وجہ سے بھی تھوڑی ہریالی ہوتی تھی، اس سے بھی جو پھول پیدا ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ تو میرا یہ میسج ہے اپنے ان بڑوں سے کہ آپ کم از کم بچوں کو اس طرح گائیڈ کریں کہ بیٹا ہم نے یہ باجے نہیں بجانے، ہم نے اگر لگانے ہیں تو درخت لگائیں، پودے لگائیں، یعنی پودے لگائیں گے تو درخت بنیں گے۔ تو آج کل تو ویسے بھی ماشاءاللہ سے پھل بڑے پیارے پیارے آئے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے، میں ایک مجھے اب ملک یاد نہیں آ رہا کہ وہ کون سا ملک تھا، انڈونیشیا تھا یا شاید باہر کیا تھا، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، پھر کبھی بات ہوئی تو میں آپ کو وہ بتا دوں گا۔ تو ایک ملک والوں نے اس طرح کیا کہ ان کے ملک میں پھل مہنگے ہو گئے تھے، ان کے ملک میں پھل مہنگے ہو گئے، تو پھر انہوں نے کیا ترغیب سوچی، وہ جو پھل کھاتے تھے ان کی گٹھلیاں وہ پھینکتے نہیں تھے، انہوں نے جناب ان کو دھو کے واش کر کے اچھے طریقے سے ایک شاپر میں یا رومال میں یا کسی تھیلے میں ڈالتے، اپنی گاڑی پہ سفر شروع کرتے۔ تو جناب کیا تھا کہ سڑک کے کنارے جو گرین بیلٹس ہوتی ہیں، تو وہ کہیں گاڑی کھڑی کر کے تو
وہ جو اس کی گٹھلیاں تھی نا وہ زمین میں دبا دیتے مختلف جگہ کے اوپر فاصلوں کے اوپر. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ہی یعنی ان کی اپنی زندگی میں ہی جب وہ گٹھلیاں جہاں جہاں لگی وہاں پودے بننا شروع ہو گئے, پودوں سے درخت لگنا شروع ہو گئے, درختوں نے پھر پھل دینا شروع کر دیا. تو پھر اس ملک میں پھل ہی پھل ہو گئے, مختلف قسم کے پھل, کیونکہ وہ جو پھل کھاتے تھے اس کی گٹھلیاں وہ اس طرح لگا دیتے تھے. تو ان کے ملک میں پھر اتنا وافر پھل ہو گیا کہ جس کا جو دل کرتا تھا وہ اتار کے کھا لیا کرتا تھا. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں تھی, خود انہوں نے اپنے باغات لگا لیے اتنے زیادہ کہ وہ جناب پھر ان کے لیے پھل کھانا آسان ہو گیا. تو ہم کم از کم درخت ضرور لگائیں, ہم یہ باجے چھوڑ دیں. اور اس کے اوپر اور جو فضولیات ہوتی ہیں, او ہو اللہ ماشاء اللہ, گانے اور جناب میں کیا آپ کو بتاؤں, آپ ہر دفعہ دیکھتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے توبہ کریں اور آزادی کے دن کو جس طرح اس کا منانے کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور نوافل پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اپنے گناہوں سے استغفار کریں کہ اے اللہ جو ہمارے ملک خدا داد پاکستان کے اوپر جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور باقی دیگر سارے معاملات کے حوالے سے, کہ اللہ ہماری ان سے جان چھڑا دے. تو ابھی جناب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک دم بارش بھی شروع ہو گئی ہے. تو آج کی ویڈیو میں بس یہی میسج تھا. آپ کے کیسر بھائی کو دے اجازت, انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے میرا کیمرہ نہ بھیگ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.